بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس بئس ما اشتروا به، اس پہ فرماتے ہیں بئس جو ہے بئس ما میں ما شیء کے معنی میں ہے. کیا ہم نے معنی کیا تھا؟ بئس بہت برا ہے، ما وہ چیز جو انہوں نے خریدی، تو ما بمعنی شیء یہ موصوف ہے، اور اشتروا به انفسهم اس موصوف کی صفت ہے. بئسا بہت بری ہے، ما چیز، کون سی چیز خریدا انہوں نے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. ٹھیک ہے نا. ما سے مراد کیا ہے؟ شیئن. شیئن کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ کے بعد جب جملہ آئے تو وہ اس نکرہ کی کیا بنتا ہوتا ہے؟ صفت بنتا ہے. اس لیے کیا کہا کہ اشتروا به انفسهم، یہ اس کی صفت بن رہا ہے. یہ اپنے موصوف کے ساتھ مل کر بئسا کا فاعل بن جائے گا. بئسا کا، اچھا آپ نے فعل مدح ضم پڑھے؟ کیا اس میں وہ کون کون سے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں؟ بئسا اور دوسرا کون سا فعل ضم ہے؟ بئسا سا، کیا لا حبذا. تو یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ کس طرح عمل کرتے ہیں؟ بس ان کے صرف نام پڑھیں. چار حالتیں ہوتی ہیں. ان کا جو اسم ہوتا ہے اس کی حالتیں ہوتی ہیں. ان کی حالتیں، ان پہ تو الف لام نہیں آتا. یہ تو فعل ہے، فعل پر الف لام کہاں ہے؟ ان کے اسم کی کیا حالتیں ہوتی ہیں؟ اچھا، معرف باللام، معرف بالاضافت. اچھا، ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ان کا فاعل بنتا ہے، اور اس کے بعد ایک اسم آتا ہے جس کو مخصوص بالضم کہا جاتا ہے یا مخصوص بالمدح کہا جاتا ہے. بئسا فعل تھا، ما بمعنی شیء موصوف، اشتروا به انفسهم یہ پورا جملہ جو اس کی صفت موصوف اور صفت مل کر بئسا فعل کا فاعل. آگے ان یکفروا بہت برا ہے، بری ہے وہ چیز انہوں نے خرید لیا جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. وہ بری چیز ہے کیا؟ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا کفر کرنا. ان کا کفر کرنا کس کا؟ اس کتاب کا جس کو اللہ نے، یہ ہے مخصوص بالضم جس کی مذمت ہو رہی ہے. بہت بری ہے وہ بات. کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کرنا. اس کو کیا ہوگا؟ مخصوص بالضم. یہ کیا ہے؟ مخصوص بالضم ہے. یا یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے جو ہے ہوا ضمیر. بئسا ما اشتروا به، بئسا فعل تھا، ما اشتروا به انفسهم موصوف سے مل کر اس کا فاعل بن گیا. وہ الگ جملہ ہو گیا. برا ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا. وہ ہے کیا؟ ہوا ان یکفروا، وہ یہ ہے کہ ان کا کفر کرنا اس کتاب کا جس کو اللہ نے نازل کیا. ہوا وہ کیا ہے؟ انکار کرنا ان کا اس کتاب کا جس کو. تو ان یکفروا سے پہلے یہ خبر بنے گی اور اس سے پہلے ہوا ضمیر معذوف ہے، مبتدا جو بنے گی، اور ما قبل کلام اس کی خبر ہے. یا خبر ہے یہ مبتدا محذوف کی جو کہ ضمیر ہے، یا پھر ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یا یہ مبتدا ہے اور پہلا جو بئسا اپنے فاعل سے مل کر یہ اس کی خبر ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ کو کیا معنی ہے؟ ترجمہ اس کا کیا کیا تھا ہم نے؟ جو اللہ نے نازل کیا اس کا انکار کرنا. ان یکفروا اس کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ مبتدا. اللہ کے نازل کیے ہوئے کا یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. اور پچھلا جو خبر بنے گا اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انکار کرنا، یہ بہت برا ہے، بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا. بئسا فعل اور ما موصوف اور اگلا جملہ صفت ہو کر موصوف سے مل کر ہوگی. یہ کیا بن گیا؟ بئسا کا فاعل. اور اگلا جو جسے مخصوص بال اگلا جو ہے مخصوص بالضم ہے. اور ان یکفروا بما انزل اللہ دوسرا کیا کہا؟ ہوا مبتدا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ یہ اس کی خبر بن سکتی ہے. اور تیسری بات کیا کہ یکفروا بما انزل اللہ اس کو بنائیں مبتدا اور ما قبل کو اس کی خبر، کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انکار کرنا بہت برا کام ہے، جس کے بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا. براء
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس قرآن کے علاوہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ جو ان پر نازل کیا گیا وہ کیا تھا؟ تورات اور انجیل، ان میں ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ باقی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. تو وراء مصدر ہے جس کا معنی ہے چھپانا، مگر یہاں ظرف کے معنی میں ہے. کس ظرف؟ قدام یا خلف یا سوا کے معنی میں ہے. قدام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے. خلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے. اور سوا کا معنی سوا ہی ہوتا ہے، سوا کے معنی میں ہے. اور یہاں پہ حال بن رہا ہے وَيَكْفُرُونَ، وہ انکار کرتے ہیں اس حال میں کہ ما وراءہ، اس کا جو ان کے پیچھے ہے. یا لفظی معنی اگر خلف ان کا معنی لیں گے، کہتے ہیں اس کے خلف کے معنی میں تو ورا آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، ویسے انشاء میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ورا اور خلف ان کا معنی دیتا ہے. کہتے ہیں یہاں پر وہی معنی دے رہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے، اس کتاب کے علاوہ. کہ ہم نے لفظی معنی کیا کیا؟ علاوہ کیوں معنی کیا؟ وہ سوا کے معنی میں کہا نا، سوا کے معنی میں آتا ہے. سوا کیا ہے؟ اللہ، اور سوائے کے معنی میں آتے ہیں غیرہ. یہ غیرہ کے معنی میں کہ وہ انکار کرتے ہیں کس کا؟ اس کتاب کے سوا باقی کتابوں کا. تو یہاں یا تو سوا کے معنی میں ہے، یا خلف کے معنی میں، یا قدام کے معنی میں. اور حال بن رہا ہے. اشترو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے ایک تو انہوں نے بیچ لیا، اور دوسرا معنی انہوں نے خرید دیا. بیچ دیا اور خرید لیا. مگر یہاں بیچنے کے معنی میں ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان افعال سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا، تو گویا انہوں نے اپنی جانوں کو حسد کرتے ہوئے کفر کے بدلے میں فروخت کر دیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان افعال سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا ہے، تو گویا انہوں نے اپنی جانوں کو حسد کرتے ہوئے کفر کے بدلے میں فروخت کر دیا. کہتے ہیں کہ اس طرح کے دونوں معنی، خریدنا بھی اور اسی پہلی آیت میں خریدنا بھی اور بیچنا بھی. بہت برا ہے کہ خرید لیا یا بیچ دیا انہوں نے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. تو یہاں کہتے ہیں بیچنے والا معنی وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہے؟ بہت برا کام ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. برا کام کیا؟ اللہ کی نازل کی کتابوں کا انکار کرنا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان برے کاموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا ہے، عذاب سے انہوں نے بچا لیا. گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کفر کر کے تو اپنی جانوں کو، اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو خرید لیا ہے، اپنی جانوں کو بچا لیا ہے. ہم نے کفر کر کے اس کے بدلے میں کیا فرمایا؟ بہت برا سودا کیا انہوں نے اپنی جانوں کا، بہت برا بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو. کس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، کہ کفر کر کے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کو عذاب جہنم سے خرید لیا ہے، بچا لیا ہے. وہ جو سمجھ رہے ہیں کیا؟ کہ ہم نے کفر کر کے تو ان کتابوں کا انکار کر کے تو جہنم سے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے، یعنی کہ بچا لیا ہے. باغین، یہ ان یکفروا کا مفعول لہو ہے. ان کا کفر کرنا ان کتابوں کا جو اللہ نے نازل کی، کس وجہ سے؟ انکار کرنے کے لیے، سرکشی کرنے کے لیے. اس کا معنی کسی ایسی چیز کو طلب کرنا جو اس کی نہ ہو، یا حسد کرنا. کسی ایسی چیز کو طلب کرنا جو بندے کی نہ ہو، یا پھر حسد کرنا. تو کیا معنی ہوگا کہ اللہ نے جو نازل کیا، انہوں نے انکار کرتے ہوئے اس کا جو اللہ نے نازل کیا، باغین حسد کرتے ہوئے. یعنی وہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے نبی کیوں بھیجا ہے اور بنی اسرائیل سے کیوں نہیں بھیجا. بنو اسماعیل سے اور بنی اسرائیل سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء آ رہے تھے. رسول اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں واحد ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، ان کے بیٹے جناب یعقوب کی کنیت تھی اسرائیل، ان کا نام تھا اسرائیل. تو اس سے بنی اسرائیل کہلائے. ان کی نسل میں بہت سے انبیاء کرام ہوئے، لیکن
حضرت اسماعیل جو ہیں، جو جناب اسماعیل کے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کی نسل میں صرف وہ نبی تھے اور پھر رسول اللہ نبی ہے، ان کی نسل میں کوئی اور نبی نہیں ہوا۔ تو یہ کہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں آئی ہے، اس یہ انہیں حسد تھا، تو قرآن وہ انکار کر رہے تھے اللہ کی نازل کتابوں کا، کیوں باغیاً حسد کرتے ہوئے بنی اسماعیل سے کہ ان میں نبوت کیوں آ گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ للکافرین عذاب مہین، عذاب مہین کیوں مرفوع تھا بلا؟ موصوف سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، للکافرین جار مجرور جائیے، اس کو مقدم، اس کو کسی کے متعلق کر دیں گے، ثابتون کے متعلق کر کے اس کو خبر بنا دیں۔ للکافرین خبر مقدم ہے، عذاب مہین یہ موصوف سے مبتدا مؤخر۔ اس جملہ کے ساتھ یہ تخصیص فرما دی کہ یہود کو عذاب ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے عذاب کون سا ہے؟ مہین، ذلیل کرنے والا، یعنی انہیں عذاب کون سا ہوگا؟ جو جبکہ مومنین کو عذاب گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ کافروں کے لیے عذاب ہے کون سا؟ مہین، ذلیل کرنے والا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کافروں کو عذاب کس لیے ہوگا؟ ذلیل کرنے کے لیے، اور مومنوں کو اگر ہوگا تو وہ کس لیے؟ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس وحی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے انبیاء پر اتری ہے، حالانکہ قرآن بھی حق ہے، لیکن وہ صرف کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو کہ ہمارے انبیاء پر اترا ہے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، آگے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ جملہ قالوا میں ضمیر مرفوع متصل سے حال ہے۔ قالوا وہ کہ قالوا پچھلی آیت کو دیکھیں، انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے جو ہم پر نازل کیا گیا، اس حال میں کہ وہ انکار کرتے ہیں ما وراءہ سوائے اس کے سوا، کس کے سوا؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نازل ہے اس کے سوا کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو یکفرون بما وراءہ، یہ قالوا جو ہے اس کی واو ضمیر سے حال ہے، اور وراء مصدر ہے جس کا معنی چھپانا، اور یہاں یہ قدام یا خلف کے معنی میں ظرف مکان کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یا یہ سوا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو کتاب ان کے پاس ہے اس کتاب کے سوا، اس کتاب کے علاوہ ہر کتاب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہتے ہو؟ اگر تم مومن تھے تو، اگر تم تورات پر ایمان لانے کے دعویٰ میں سچے ہو تو تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ حالانکہ تورات بھی انبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتی ہے اور ان کے قتل کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اس پر کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسی کو مانتے ہیں تو پھر وہ انبیاء جو وہ کتابیں لے کر آئے تھے، پہلے انبیاء ذرا تورات پہ اور انجیل پہ عمل کرواتے ہیں، ان کو کیوں تم نے قتل کیا؟ آگے فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو؟ یہ جہاں مذکر مخاطب کا صیغہ ذکر فرمایا جس سے بظاہر حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لِمَ تَقْتُلُونَ، یہودیوں تم کیوں قتل کرتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے تو کسی نبی کو قتل ہی نہیں کیا۔ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ حضور کے زمانے کے یہودیوں کو، حالانکہ انہوں نے کسی نبی کو قتل، ان کی طرف قتل کی نسبت کیوں کر دی گئی؟ امام بیضاوی نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں۔ اگرچہ یہ سنگین جرم، پہلی وجہ یہ کہ اگرچہ یہ سنگین جرم ان کے انبیاء کو قتل کرنا یہ ان کے آباء و اجداد کا تھا، لیکن یہ لوگ کیونکہ اسے پسند کرتے تھے، ان کے اس کام کو جن کے ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا اور اسے جائز قرار دیتے تھے، اس لیے ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ تم ہی قتل کرتے ہو۔ قتل اگرچہ کیا کس نے تھا اور یہ اس قتل پر راضی خوش تھے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء کو؟ یا اس وجہ سے انہیں مخاطب کیا گیا لِمَ تَقْتُلُونَ کہ تم کیوں قتل کرتے ہو، کیونکہ یہ بھی تو رسول اللہ علیہ السلام کے قتل کرنے پہ کے در پہ تھے، حضور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اسی لیے آپ پر انہوں نے جادو کیا، حضور علیہ السلام کو زہر آلود گوشت کھلایا۔ بنو نذیر نے چکی کا ایک پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو بچا لیا، اس لیے قتل کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ ان کی طرف نسبت کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو رسول اللہ کو
قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے منصوبے بناتے رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو کسی برائی کو دیکھے اور اس کا انکار کر دے تو وہ اس سے بری ہو گیا۔ برائی کو دیکھا اور برائی سے انکار کر دیا، مطلب کہ اس نے یہ کہا کہ بھئی اس اعتراض کیا اس پر، اس نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس نے اس برائی کو پسند کیا تو وہ اسی طرح ہے جیسے خود اس نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہو۔ ایک بندہ برائی کرتا ہے، دوسرا برائی کی تو نہیں اس نے، لیکن اس نے اس کی برائی کو پسند کیا ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو چونکہ یہود نے اپنے اسلاف کی برائی سے براءت کا اظہار نہیں کیا کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، ہم انہیں برا کہتے ہیں اس بات پہ، ان سے وہ بری نہیں ہوئے، اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کیا، اس لیے وہ بھی انہی جیسے ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟